بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوار حسین یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ماہ رمضان کی خصوصی ویڈیو سیریز چل رہی ہے اور آج اسی سلسلہ کی 15ویں ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم دنیا کے لیے کام کرو گے تو تمہاری تجارت میں نقصان ہوگا۔ امام علیہ السلام کے فرامین ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں۔ انسان اگر اس دنیا کے پیچھے بھاگے، اگر انسان اس دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لے تو وہ خسارے میں ہے، کیونکہ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک شراب ہے، یہ دنیا مٹ جائے گی، ایک دن فنا ہو جائے گی۔ تو جس شخص نے بھی اس کو اپنا مقصد بنایا تو وہ ذلیل ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام کے اگر ہم فرامین پہ غور کریں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آئے گی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشرف المخلوقات مخلوق ہے۔ اب ہم اشرف المخلوقات ہو کر ایک ادنا سی، ایک حقیر سی چیز کے پیچھے بھاگیں تو یہ ہمارے لیے باعث ذلت ہوگا۔ دنیا مٹ جانے والی چیز ہے، دنیا عارضی ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ مٹے گا نہیں، وہ فنا نہیں ہوگا، اس کے اثرات ابدی ہوں گے۔ تو اگر ہم اس دنیا کے لیے کوشش کریں گے یا ہمارا مقصد، ہماری پوری کی پوری غرض و غایت ہی دنیا ہوگی تو ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے اور ابدی نجات سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ دنیا کی مدت چاہے جتنی بھی ہو ایک دن مٹ جائے گی، وقت گزر جائے گا، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، تو ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی۔ لیکن جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ تجارت فائدہ مند ہے۔ اللہ سے ہم اگر کوئی بھی تجارت کریں، ہم اس کی راہ میں خرچ کریں، فی سبیل اللہ کوئی کام کریں، اس کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کریں، یہ ہر وہ کام جو اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو وہ دنیا سے دور ہوتا ہے اور اس میں آخرت کے کئی فائدے ہیں۔ تو انسان کو صرف اور صرف اس عارضی اور گھٹیا دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معیار دیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، جب وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے تو وہ اس عارضی اور مٹ جانے والی دنیا کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ جو حقیقی عقل مند ہوتا ہے اس کی نظر میں نجات ابدی ہوتی ہے، اور جو فریب اور دھوکہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم ظاہری چیزوں کو دیکھیں گے تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے۔ یہ دنیا، قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا واقعی کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا اور اس کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کا اس دنیا میں فائدہ بے شک زیادہ نہ ہو لیکن اس کے ابدی اثرات ہوں، نسلیں فائدہ اٹھائیں ان کاموں سے۔ ہمیں ایسے کارنامے انجام دینے چاہیے اور ایسے کام کیے جانے چاہیے، ایسے کارنامے سر انجام دیے جانے چاہیے جن کا مقصد ابدی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوں۔
اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کام کیا جائے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ وہ ایک ذخیرہ کے طور پر، وہ ایک جمع پونجی کے طور پر انسان کے سامنے مشکل حالات میں ذخیرہ بن کے سامنے آئے گا۔ اگر ہم صدقہ دیں گے تو یہ ہمیں بلا سے بھی محفوظ رکھے گا اور ہمیں آخرت میں بھی کئی مصیبتوں سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا جانے والا کوئی بھی کام وہ چاہے جتنا بھی مقدار میں تھوڑا ہو، اگر خلوص نیت سے انجام دیا جائے تو وہ نفع بخش ہے۔ اور اس دنیا کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام، چاہے وہ جتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ حقیقت میں فضول ہے، کیونکہ دنیا مٹ جائے گی، لیکن جو کام آخرت کے لیے کیا گیا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو، اس کا معیار باقی رہے گا، اس کا اجر باقی رہے گا۔ چاہے انسان کا جسم کیوں نہ مٹ جائے، چاہے انسان کا جسم مٹ ہی کیوں نہ جائے، تو اس کے اثرات پھر بھی باقی رہیں گے۔ تو اگر ہم اپنا مقصد اعلیٰ کریں، اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کام کریں اور دنیا سے ہٹ کر چلیں، دنیا سے بچ کر چلیں، تو وہ ہمارے کام ضائع نہیں جائیں گے۔ ان کاموں میں خسارہ نہیں ہے، وہ فائدہ مند کام ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جڑے رہیے زوال ذہن یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ ہم آپ کے لیے لائیں گے بہترین ویڈیوز۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے لیے لائیں مختلف ٹاپکس پر علمی اور اسلامی ویڈیوز، ایسی ویڈیوز جن کو دیکھ کر آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کا معیار بڑھے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔